بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تکلیف کوئی بھی ہو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، خاص طور پر ایسے درد جو مستقل ہوتے رہتے ہیں، جن سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھتا ہے اور انسان مسلسل اذیت کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ انسانی جسم کو صحت مند رہنے کے لیے مختلف وٹامنز اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک وٹامن ڈی بھی ہے۔ وٹامن ڈی ایک ایسا غذائی جز ہے جو جسمانی افعال کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ جسمانی عضلات مثلا پٹھوں، ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی، جبکہ اہم اعضاء دل کے تحفظ کے لیے وٹامن ڈی جسم کو درکار ایک ضروری وٹامن ہے، جس کی کمی ہڈیوں اور جوڑوں کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریوں کو بھی دعوت دیتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وٹامن ڈی کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے اور ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط کرنے والی غذاؤں سے بھی آگاہ کریں گے، اور آخر میں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتائیں گے جو ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو وٹامن ڈی کی کمی سے لاحق ہونے والی بیماریوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ نمبر 1، عضلاتی اور ہڈیوں کے نظام میں خرابی۔ وٹامن ڈی جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ڈھانچے کے نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی کمی کے نتیجے میں جسم میں کسی بھی جگہ ہڈیوں میں اور کمر کے زیریں حصے میں انتہائی شدید درد کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ ورم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی سے عضلاتی نظام کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد، ہڈیوں کا بھربھرا پن، فریکچر اور گنٹھیا جیسی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 2، دل کے امراض۔ چونکہ وٹامن ڈی عضلات کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، اسی لیے وٹامن ڈی دل کے عضلات کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر اور دل کو خون مہیا کرنے والی شریانوں کی بیماری سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، ہر وقت تھکاوٹ۔ ہر وقت تھکاوٹ طاری رہنے کے پیچھے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وٹامن ڈی کی کمی بھی ان میں سے ایک ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہونے پر شدید تھکاوٹ اور سر درد جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس وٹامن کی معمولی کمی بھی جسمانی توانائی میں کمی اور تھکاوٹ کے احساس کا باعث بنتی ہے۔ خصوصاً اگر خواتین پر ہر وقت تھکاوٹ طاری رہتی ہو تو اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہے۔ اسی طرح اس وٹامن کی کمی کے نتیجے میں نیند کے مختلف عارضے بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، بالوں کا گرنا۔ اگر آپ کے بال عام روٹین سے زیادہ جھڑ رہے ہیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کے سبب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق خواتین اور مردوں میں بال جھڑنے کی ایک اہم وجہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے سبب بالوں کی جڑوں میں سیرم کی افزائش کا عمل رک جاتا ہے اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، زخموں کا دیر سے بھرنا۔ طبی ماہرین کے مطابق وٹامن ڈی کی کمی سے زخم بھرنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ورزش کرنے کے عادی ہیں اور ورزش کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں تھک جاتے ہیں تو یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے سبب ورزش کے دوران تناؤ بڑھنے سے متاثر ہونے والے پٹھے تا دیر صحت مند نہیں ہو پاتے۔ نمبر 6، ڈپریشن۔ ڈپریشن اور چڑچڑے پن کے درمیان تعلق ہے، جس کے پیچھے متعدد جسمانی اور نفسیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ ایسے سائنسی شواہد سامنے آئے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہے، خصوصاً مومر افراد میں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ڈپریشن کی شکار خواتین کو جب وٹامن ڈی والی غذائیں استعمال کروائی گئیں تو اس میں بہتری آنے لگی۔ نمبر 7، انفیکشن۔ وٹامن ڈی جسمانی مدافعتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی کمی کے نتیجے میں لوگوں میں نظام تنفس کے انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی کے باعث ہمارا جسم بیکٹیریا اور وائرسز کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو وہ لوگ جو سردی کے موسم میں بار بار کھانسی، نزلہ زکام اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ایسے مریضوں میں وٹامن ڈی کی کمی عام بات ہے۔ دوستو، اگرچہ وٹامن ڈی کی کمی سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاط اور غذا میں توازن سے اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ تو چلیں اب آپ کو وٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے والی غذاؤں کے متعلق بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سالمن مچھلی۔ گلابی رنگ کی یہ خوبصورت مچھلی وٹامن ڈی سے بھرپور ہے۔ ویسے تو لگ بھگ ہر طرح کی مچھلی اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہے، تاہم یہ مچھلی زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس غذا کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس کا استعمال خون کی روانی کو بڑھاتا ہے، اور اس سے دل کی صحت کے لیے فائدہ مند اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہمارے وہ ہارمونز
जो भूख को कंट्रोल करते हैं को भी एतदाल में रखता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाकर ये वजन कम करने में भी मदद देता है। दिमाग के अफ़ाल को बेहतर करके ये हमारी यादाश्त को भी जिला बख्शता है और डिमेंशिया जैसे मर्ज के लिए भी मुफीद है। नंबर 2, मशरूम। विटामिन डी के हुसूल के लिए मशरूम को एक मुकम्मल नबाताती जरिया तस्लीम किया जाता है। इंसानों की तरह मशरूम भी सूरज की अल्ट्रा वायलेट शॉओं के जरिए विटामिन डी बनाने की सलाहियत से मालामाल होते हैं। समुद्री नौ की तरह मशरूम की भी मुख्तलिफ अक़साम विटामिन डी की मुख्तलिफ मिकदार फराम करती हैं। मसलन 100 ग्राम जंगली मशरूम विटामिन डी के 2384 IU फराम करते हैं। नंबर 3, माल्टे का जूस। एक गिलास माल्टे के जूस में विटामिन डी की इतनी मिकदार मौजूद होती है कि यह हड्डियों को मजबूत, मसूड़ों की अफजाइश और जख्मों की मरम्मत में मदद दे सकती है। माल्टे के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके हमारे टिश्यूज जैसा कि दिमाग को इनके मुज़र असरात से भी बचाते हैं। माल्टे का जूस पेशाब की pH को थोड़ा बढ़ाकर गुर्दे में पथरी को भी कंट्रोल करता है। ताहम इसे एतदाल पसंदी में रहते हुए ही मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद शुगर की मिकदार वजन में इजाफे का बाइस भी बन सकती है। नंबर 4, पालक। ये विटामिन डी से भरपूर सब्जी है। इसमें मौजूद अज्जा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करके दिल के अमराज से भी बचाते हैं। अलावा अजीम इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की खासी मिकदार पाई जाती है, जो शुगर के मर्ज के इम्कानात में खासी कमी ले आती है। नंबर 5, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी हमारे मदाफ़ती निज़ाम को तकवीयत बख्शकर हमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज, फंजाई और दीगर जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है। जिन लोगों को मछली खाना पसंद नहीं, तो अंडे ऐसे अफराद के लिए अच्छा ऑप्शन हैं, जो कि विटामिन डी से भरपूर होने के साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म को फराम करते हैं। वैसे तो अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, मगर विटामिन और मिनरल्स आमतौर पर जर्दी में होते हैं। एक अंडे की जर्दी से कुछ मिकदार में विटामिन डी जिस्म को मिलता है। खसूसन देसी अंडों में यह मिकदार फार्मी के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इसमें शामिल अमीनो एसिड्स दिल की नालियों को रिलैक्स करके खून की रवानी को बढ़ाकर दिल के अमराज में भी फ़ायदेमंद हैं। नंबर 6, गाय की कलेजी। गाय की कलेजी में विटामिन डी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म को मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, आयरन और प्रोटीन। ताहम इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 7, सूरज की रोशनी में वक्त गुजारें। विटामिन डी के लिए अंग्रेजी में सनशाइन विटामिन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी के हुसूल का सबसे बेहतरीन जरिया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए रोजाना कम से कम निस्फ घंटा धूप में गुजारा जाए, क्योंकि इंसानी जिल्द पर पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के पेशरू के तौर पर काम करता है, और जब यह कोलेस्ट्रॉल सूरज की UVB शॉ से गुजरता है तो विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। अब आपको नुस्खा बताते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना को 1 गिलास पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें। सुबह तक ये मेथी दाने फूल जाएंगे। अब आप इसे छान लें और पानी अलग कर लें। इस छने हुए पानी में 1 चम्मच सफ़ेद तिल का पाउडर डाल दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। छने हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबाकर खा लें और ऊपर से ये पानी पी लें। इस नुस्खा को दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ चंद ही दिन आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके जोड़ मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी पूरी होने लगेगी।